بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادر اور بے نوا خاتون تھیں۔ ان کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی ان سے اون اور روئی وغیرہ خریدتیں اور اسے کاٹ کر ان کی ہڈیاں بناتیں، پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتی تھیں۔ ایک دن وہ سوت کاٹ کر اس کی ہڈیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھ کر جا رہی تھیں کہ اچانک تیزی سے کوّا آیا اور ایک ہڈی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئیں اور حیران اور پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کے اٹھا لے جانے والے کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے کہ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے دعا مانگی کہ اس خطرے سے نجات مل جائے گی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کی اٹلی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سود کی اس اٹلی سے فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ اچھے سے بند کر دیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھا حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا قصہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت بیان کی کہ وہ 1000 دینار اسے اٹھا کر دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئیں اور سمجھ گئیں کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عدل اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک عورت کے پاس جاتا، اسے منافق عفت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شہوت پرست شخص سے کہے کہ تو جب میرے پاس آتا ہے تو اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراً دوڑتا دوڑتا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک اجنبی شخص اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایسی مصیبت آئی ہے آج تک کسی پر نہیں آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست مرد نے کہا یہ شخص میری عدم موجودگی میں میرے گھر آیا اور میری بیوی سے زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہہ دو کہ جیسا دنیا میں کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا اور جاتا تھا اور بہت خاموش طبیعت تھا۔ ایک دن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نظروں سے اس جوان کو دیکھا، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس نوجوان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس جوان کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس سے کہا اے جوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ جوان نے کہا نہیں، ابھی تک تو میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و معروف اور بزرگ فرد ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو اور تمہاری زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ، البتہ 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروف شخص کی بیٹی مذکورہ جوان کی بیوی بنی اور اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے جوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے؟ تو جوان نے کہا یہ دن اتنے اچھے گزرے کہ پوری زندگی میں پہلے کبھی ایسے نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر تک وہاں رہا لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے کہا اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن بعد دوبارہ یہیں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزر جانے کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔
تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا کہ وہ 7 دن بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو۔ اس دوران میں حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ یہاں پر آئیں گے، اس نوجوان کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک مؤخر کر دی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اسلامی معلومات اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔